طرح سے دینی کتاب شروع کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسوس مثالوں کے ذریعے دونوں مقامات کا فرق. قلب کے عجائبات کا ادراک حواس کے دائرہ اختیار سے خارج ہے. دا د زړه متعلق بحث دی چې د زړه څه خصوصیات دي، د زړه څه کمالات دي، او آیا د شرعي لحاظ سره زړه څه کم یو دی او ډاکټري لحاظ سره. ډاکټران وایي چې دا کم د غوښې دا لوتره چې دا زړه دی. تو ہمیں گوئی کہ مارا دلس دل پراز غرش بازت دیس پر تو موجه زما زړه دی زړه خو د عرش نه پورته دی لاندې نه دی. نو شی دا دی چې او دغه ویلي دي چې چا ویلي دي وایي دل به دست آورد تو حج اکبر است از ہزار کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بنیادی خلیل اعظر است دل گزر جائی جلیل اکبر است. وایي چې پارسي دی ویلي وایي چې دا زړه دی قابو راغی که نه زړه ته قلب وایي او قلب ولټ پلټ چې دا په ځای باندې ودرېده. دا جیز د اوبو جیز چې دته لنډر به یې ورته وي چې هغه به یې نو دغه کړی نو جیز به ډاونډول داسې کېده لنډر داسې یو غټه اوسپنه هغه به یې لاندې وغورځوله نو جیز به په ځای باندې سټون. نو دا زړه چې په الله باندې لنډر واچوي که نه نو دغه شي. نو دغسې زړه چې په دغه باندې قابو کې راغی نو وایي دا حج اکبر دی. یو بله دغه درته هم دغه وکړم حج اکبر هغه حج ته نه وایي چې تم د جمعې پر ورځ راشي. زمونږ په عام اصطلاح کې دا مشهوره ده چې د جمعې پر ورځ چې حج راغی دا حج اکبر دی. حالانکه حج اکبر هر حج ته وایي دې وجې دې ته حج اکبر وایي چې عمرې ته حج اصغر وایي. عمره چې دا وړوکی حج دی او هغه چې دی هغه الټه جدا دغه دی چې د جمعې پر حج راغی نو دوه فضیلته شامل شو خو هر حج چې دی حج اکبر دی. نو هغه وایي چې دره په دغه راغی نو دغه حج اکبر دی په ټابو کې راغی او وایي د څو کعبې نه هزار کعبې نه چې دی دا یو زړه چې دی دا بهتر دی. ولې کعبه چې دا وایي دا د ابراهیم علیه السلام د دې بنیادونه هغه ایښي دي او زړه چې دی دا د الله گزرګاری دی چې الله په دې باندې نظر اچوي او ګوري چې څوک غیر خو پکې نشته. مولانا صاحب کوئی بلی چوہا تو نہیں ہے ٹھیک الله غیرتی دی چې دا دغه ګوره ډنده لوښي چې هو سړی دغه هم نه پخوي دغه یې پکې سیم دغه زهریله دغه سپاټۍ یې دغه کوي نه خوښوي چې ډنده لوښي. نو دغسې دا زړه مې ولوښي دې زړه چې داسې یو ځای دی ورسېدی چې د هغې اوس کوم ځای دی د هغه د بعض هغه خلا غوندې مس دي چې د هغې رابطه هغه یو داسې دغه دی چې په نظر نه راځي ادراک ته نه وي خو د هغې په ذریعې سره الله سره کنکشن دغه کېږي دغه دی نو چې الله سره دې جوړ شه الله ستا شه نو د هر څه دغه شو د هر څه ستا شو. هغه دغه ویلي دي مجذوب صاحب وایي اے تو اگر میرا نہیں اے تو اردو کو پوهېږي نن سبا لکان اردو دا خیر خرید اے تو اگر میرا نہیں اے تو کوئی شے نہیں میری تو اگر میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اسمان هم زما دی عصمت هم زما دی. تسکین شاه یو بزرګ تېر شوی دی حیدرآباد د ټنټ کې تسکین شاه نواب حیدرآباد راغی دا عثمانیه هسټل هغه یې جوړ کړی دی عثمانیه خاندانو پوه شوې که نه آل عثمان هغه حیدرآباد پاکستان عمره سټیټ و بیا خو 47 نه پس انګریزانو قبضه وکړه نو اول خو بهر کېنو او ډېر په مشکله دغه ورکړه نو ورته وایي چې ستا د دغه دپاره دا څو کلي چې مې دي دا ستا د خانقاو د مېلمنو د دغه دپاره خرچې دپاره مې
دا درته وټه کړله. هغه ورته وایي دا ته څه وایي؟ وی چې نور چېرته نه راخیږي او چېرته ډوبېږي، زما دغه چې دی جاګیر خو دومره زیات دی، دا ټول زما جاګیر دی چې چېرته نه نور راخیږي چېرته ډوبېږي، ته دې نه زیات راکولی شي نو راکړه. ورته او زه مثال ورکړم چې هغه ولې وی ما نن انګور خوړله، پرون مې اغوستي دي، وی دا د تاجکستان نه راغلي دي، تور انګور دي غټ. ورسېدې کیله د میرپور خاص ته راغلی ده، سیوان د وانانا یا د دغه نه راغلي دي، خربوزې د افغانستان. نو د دې دا دغه نه دی، دا ما جډیر نه دی، دا مطلب ته ولګه عام د سن نه راغلي دي، بلکې مندر د سمخه دغه پکې لا پکې د دغه چین دغه تیلې جوړ دی چولی سیوان نشپته دي چین دا ټول زما جاګیر دی، دروغ یې نه ویلي دا. بسم اللہ. قلب کے عجائبات کا ادراک حواس کے دائرہ اختیار سے خارج ہے. خود قلب بھی حواس کے ذریعے ادراک کی جانے والی چیز نہیں ہے. خود قلب بھی حواس کے ذریعے ادراک کی جانے والی چیز نہیں ہے. جو چیز حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی ضعیف عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر رہتی ہیں، اور جب تک اس کی کوئی ایسی مثال بیان نہ کی جائے جس کا تعلق عالم محسوس سے ہو اس وقت تک وہ چیز. اوس پی ایچ ڈی دغه ټړی دی که نه، او دغه ناست دي د پرایمري، نو هغه به څه پوه شي لکه اوس د فزکس دی د امپل او زه ورته ناست یم، نو زه څه پوهېږم، ما بنیاد یا دغه شته دی نه پوهېږم. دغسې امام غزالي صاحب چې ډېر لوی عالم، ډېر لوی دغه، نو ډېرو خبرو باندې مطلب دا دی چې مونږ باندې سر وګرځوي، نو دا دغه دی. خو شی دا دی چې هغه فیس خو پکې بند دی که نه. هغه مولانا صاحب رتانوی رحمۃ اللہ علیہ وی یہاں ہر چیز اندر سے پوٹ کرنے کے لیے، نو یہ دیشی ډیرو خبرو او دغه نغشته. بیا زمونږ اردو نن سبا بازاري اردو د چا ویلې ده، او اردو ته ډېر ټکي د عربی د فارسی دي، اردو هغې نه هم نه یو خبر، نو په دغه وجه باندې چې بیا ترجمه شوې ده هغه لا دغه ده. دویم دا دی چې بعض وخت په اردو باندې به په ژبه پوهېږي او مضمون دوره دغه یي، ډاکټر صاحب دغه یې ښه دی، اما ورته وایي چې دا خو عام دغه دپاره نو چې دا دی د تانوي رحمت الله علیه بعض خلفا به وو، هغوی ته به لیکلو چې للعوام، چې هغه به خپل عالم یا دغه نو خلافت پې ورکړو، نو عالم دی نشي دغه کولی، هغې سره یې لیکلي دي خلیفه اجازت او دغه للعوام. اوس بوادر النوادر دغه یې ښه دی، صفا خبره ده چې یو ته دوه دغه باندې په زه پټې دوه ځله ما اخیستی او پټې پوهېږم، خاص کر د یو د روجې فلسفه چې سره یو هغه د اردو، خو هغه د هغې هغه مضمون دومره ډیپ دی، نو دا خبره ده. اوس عام دغه چې دی کالجو والا، میډیکل والا، دې سیزونو والا، ټیک ده، دغه توفیل صاحب شو یا عزیز احمد شو، دا کسان به پې پوهېږي دغه کېږي. اوس هغې چې ټول چې تا د هغې بیک ګراؤنډ ته نه ویلې دغه نه ویلې، نو څنګه به پې ته پوه شي. قلب کے عجائبات کا ادراک حواس کے دائرہ اختیار سے خارج ہے. خود قلب بھی حواس کے ذریعے ادراک کی جانے والی چیز نہیں. جو چیز حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی ضعیف عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر رہتی ہیں، اور جب تک اس کی کوئی ایسی مثال بیان نہ کی جائے جس کا تعلق عالم محسوس سے ہو اس وقت تک وہ چیز اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی. ایسے ہی ضعیف العقل لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم مذکورہ بالا دونوں مقامات کی دو حصی مثالیں بیان کرتے ہیں. پہلی مثال خواص سره معلومیږي، خواص خو پیژنې نه، خواص خمسه
چې یا لاس ټچ سره یا د ژبې ذایقې سره سترګو لیدو سره د پوزې دغه سره د غوږ اورېدو سره مطلب فزیکل اشیاء فزیکل اینٹیٹی چې تاسو مولانا صاحب ته آپ کی بولی میں خبره ہے آپ کی بولی میں ڈاکٹر سے نشتے پہ اینٹیٹی میں ویلو اس پر آتا کچھ. پہلی مثال، فرض کیجئے کہ زمین میں ایک حوض کھدا ہوا ہے، اس میں پانی پہنچانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف نالیاں بنا دی جائیں اور کسی جگہ سے ان نالیوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور یہ پانی حوض میں جمع ہو جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کا زیریں حصہ اتنا کھودا جائے کہ پانی خود بخود نکل آئے. دوسرے طریقے سے حاصل ہونے والا پانی صاف بھی زیادہ ہوگا، زیادہ دیر تک باقی بھی رہے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو. دوسرے طریقے سے حاصل ہونے والا پانی صاف بھی زیادہ ہوگا، دیر تک باقی بھی رہے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو. اس مثال کی روشنی میں قلب کو حوض سمجھنا چاہیے. اس مثال کی روشنی میں قلب کو حوض سمجھنا چاہیے، علم کو پانی اور حواس خمسہ کو نالیاں تصور کرنا چاہیے. اس مثال کی روشنی میں قلب کو حوض سمجھنا چاہیے، علم کو پانی اور حواس خمسہ کو نالیاں تصور کرنا چاہیے. قلب تک علم کی رسائی حواس خمسہ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کہ جس قدر مشاہدات ہوں قلب میں آ جائیں اور قلب علوم سے لبریز ہو جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ خلوت اور عزلت کے ذریعے ان نالیوں کو بند کر دیا جائے، یعنی حواس خمسہ کو حصول علم میں استعمال نہ کیا جائے. خلوت چې هر چا نه سپریټ شي، یوازې واله عزلت هم ورته وایي، خلوت هم ورته وایي، چې هر چا نه منقطع شي، ټټ شي، ځان لري دغه څه دغه پورې سوسائٹی نه دغه شي جدا شي. دوسری صورت یہ ہے کہ خلوت اور عزلت کے ذریعے ان نالیوں کو بند کر دیا جائے، یعنی حواس خمسہ کو حصول علم میں استعمال نہ کیا جائے اور قلب کے حوض کو گہرا کیا جائے یہاں تک کہ خود اس کے اندر سے علم کے چشمے پھوٹ پڑیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تطہیر کی جائے اور اس بینی اندر علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا بیا با پخپلا د انبیاء علیہ السلام علوم بدر باندې الله پاک منتشب کئی، بے کتاب بغیر کتابہ، بے معید بغیر مددگارہ، اوستا بغیر استاذہ. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تطہیر کی جائے اور اس سے حجاب کے پردے اٹھا دیے جائیں. ایک سوال کا جواب رہا یہ سوال کہ جب قلب میں علم کا وجود ہی نہیں تو اس کے چشمے کس طرح جاری ہوں گے؟ رہا یہ سوال کہ جب قلب میں علم کا وجود ہی نہیں تو اس کے چشمے کس طرح جاری ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق عجائبات سے ہے. علم معاملہ کی مناسبت سے اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ بلکہ ملائکہ مقربین کے قلوب میں نقش ہیں. اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ بلکہ ملائکہ مقربین کے قلوب میں نقش ہیں. حجت اللہ بالغ اردو جم تو ہوا ہے. حضرت یوسف مولانا یوسف بنوری صاحب شروع تلادا مدرسہ بنوری ٹاؤن نو دا کړي نو دې د پاره یو ور سره د مولانا عبدالقدوس صاحب استا یادی یا یادی د دې ماماو نو میرا تر یا چې د جنگیریو او دیو د مدرسونه تم فارغ دغه اسلامی د دې پاره د حجت الله بالغ یو مدرسه یا دغه جوړه کړې و د هغې د خولو دپاره یعنې د فارغ التحصیل دغه دپاره نو ته اردو کې ووایه ته به پوه نه شي کورس کې ده خو خلک به پوهېږي نه
دا چې دا دی چې هغه دغه دوره مضمون دوره ډیپ وي چې په هغه باندې چې څو پورې تا تغني دا دې پورې هم چې ته تن نشي. اس سوال کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ بلکہ مولانا عبدالقدوس صاحب د حسین احمد چې دغه والا او دی سره عبدالصبو یو تورمان دی دا دی څلور پنځه رونه د دی ماما او د جانګيري عالمو دی دواړو په شریعت باندې دا دغه بیا وروسته بنوري ټاون مدرسه دغه کړله نو دا یې دغه کړه دا دې پورې درته وایم چې بس دغه ډېر ډیپ وي. اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ بلکہ ملائکہ مقربین کے قلوب میں نقش ہیں. جس طرح کسی مکان کی تعمیر سے پہلے انجینئر ایک نقشہ تیار کرتا ہے اور اس نقشے کی روشنی میں مکان کی تعمیر کراتا ہے، اسی طرح خالق ارض و سما نے بھی دنیا کی ان تمام چیزوں کا نقشہ بنا لیا ہے جو ازل سے ابد تک وجود میں آتی رہیں گی. یہ نقشہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. سیم نټونه معامله حل کړه دوره ونه شی دی او دغه به خدای خبره چې څه هغه جو بوټي دې راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لته یو خو په خرپا وا خرپا پیژنې دغه ټن د نن سبا سات سی ورخاړې یو بل وغمنو پټه راوته چې بيدا پلانې دي بوټانی چلنے میں داري او فیملی دارا او ټول دا نومېدار نو اسه خبره کوم نو لوح محفوظ چې بیا د هغې څومره دغه دی نو دا لرم وخت چې بهي دا د ابد نه واخلې تر ازل نه واخلې تر ابده پورې او دا په دغه د هر سړي حالات یا دغه د یو ټټې دغه د اقبال د شعر کې معلومولو ما ټول دیوان وټه کلیات ما راونه استیشه د په یو منټ کې راوېست نعمان دی که نه چې د حاجي عبدالمنان صاحب زوی چې دی هغې نه احادیثو ریفرنسز غټ غټ علما لکه اختر شیراني صاحب مولانا فضل الرحمن دا عبدالمنان صاحب خبره کوله چې دې ته وایي دی ورته په 2 منټو کې راووخت او انسان جوړ کړی دی او سټیل له هر څه چې دی دغه ما بغل دوره وایي هر څه چې دی خو دوره غوندې شی دی یو سوچ دی هغه هم لکه اوبو کې ډوبېږي نه اور نه اخلي نو د هغې کې د ټول دنیا څوک چې د هغې مخکې نه تېرېږي هغې باندې د هغې اثرات راځي هغې ریکارډینګ کېږي دا خو د الله پاک وما جنود ربک الا هو فيما أخذته ويباي وكسر أسي لك ذا بوتا ها وصار صدعت شاعر ولا يبقى عم كيف إذا زعل سرا سبيك جرولته وما تريد كذا بوتا تخبلا بتي ولا جاري ما كلهم سيبونا قرادي ويش سوال ما بيدا كيف تاج بوتا ما سرا ست عرب خلق دی هر سوره دی د هر چا دا ځای چې دی دا بدل آیډنټیکل ټوینز ورته وایي لکه یوې هغې نه چې دوه جوړ شي که نه د هغه هم نه میلاوي هغې کوم فرق ما خو وایي چې دا چې دا شای کلام نه شي که نه ما ته چې ما وایي شپږ سیمونه به رادي ته دا بوته دونه ورولګه داسې شای ورته دوکانداري کې نه چې کله ورکړه ما ډېټا ټوله دته راغله شناختي نمبر ورته لږ وروسته ما ته میسج په بل ټلیفون راغلو چې تا دا نمبر کوله. اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ بلکہ ملائکہ مقربین کے قلوب میں نقش ہیں. جس طرح کسی مکان کی تعمیر سے پہلے انجینئر ایک نقشہ تیار کرتا ہے اور اس نقشے کی روشنی میں مکان کی تعمیر کراتا ہے، اس طرح خالق ارض و سما نے بھی دنیا کی ان تمام چیزوں کا نقشہ بنا لیا ہے جو ازل سے ابد تک وجود میں آتی رہیں گی. یہ نقشہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے. اس نقشے کا کسی دل میں منعکس ہونا بعید نہیں. چنانچہ جب کوئی چیز ایک بار عالم وجود میں آ جاتی ہے تو اگرچہ وہ باقی نہ رہے لیکن حس
و خیال کے ذریعے اس کی شکل و صورت کا تصور کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً اس ظاہری عالم کی طرف دیکھ کر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لے تو زمین و آسمان کی صورت حس و خیال میں موجود ہوں گی، اور ایسا محسوس ہوگا گویا وہ ابھی تک انہیں دیکھ رہا ہے۔ بالفرض اگر زمین و آسمان فنا ہو جائیں اور صرف دیکھنے والا باقی رہ جائے، تب بھی وہ ان کی خیالی صورت سے محروم نہیں ہوگا۔ اس خیال کا اثر قلب پر مرتب ہوتا ہے، اور اس میں اشیاء کے وہ حقائق آ جاتے ہیں جو حس و خیال میں موجود تھے۔ دل میں جو کچھ آتا ہے وہ اسی خیالی صورت کے مطابق ہوتا ہے، اور خیالی صورت کسی چیز کی حقیقی اور ظاہری صورت سے مشابہ ہے، اور یہ ظاہر کی صورت لوح محفوظ میں موجود نقشے کے مطابق ہے۔ وجود کی قسمیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موجودات عالم کے 4 درجے ہیں۔ موجودات عالم کے 4 درجے ہیں۔ سورہ په مخزینو داسې کېږي نه. ایک وہ وجود ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ وجود جسمانی وجود سے مقدم ہوتا ہے۔ دوسرا وجود حقیقی ہے، یعنی وہ وجود جو دنیا میں ہوتا ہے۔ تیسرا وجود خیال ہے، اس سے مراد وہ وجود ہے جس کی صورت حقیقی وجود کے بعد فکر و خیال میں آتی ہے۔ چوتھا وجود عقلی ہے، یعنی وہ صورت جو خیالی وجود کے بعد چوتھا وجود عقلی ہے، یعنی وہ صورت جو خیالی وجود کے بعد قلب میں آتی ہے۔ ان چاروں وجودوں میں سے بعض روحانی ہیں اور بعض جسمانی۔ روحانی موجودات میں بھی تفاوت ہے، بعض میں روحانیت زیادہ ہے، بعض میں کم۔ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائبات ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا حلقہ کتنا مختصر بنایا ہے، مگر وہ اپنے حجم کی تنگی کے باوجود زمین و آسمان اور دوسری چیزوں کی وسعتیں سمیٹ لیتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچتی اس وقت تک اسے خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر باری تعالیٰ نے عالم کی موجودات کی مثالیں اور صورتیں تمہارے دل میں نہ بنا دی ہوتی تو تمہیں کسی چیز کا علم بھی نہ ہوتا۔ یہ رب عظیم کی قدرت کاملہ کا ادنا نمونہ ہے کہ اس نے آنکھوں اور دلوں میں عجائبات کے اتنے وسیع خزانے ودیعت فرما دیے ہیں، اور عبرت کے لیے بعض دلوں کو بصیرت سے اور بعض آنکھوں کو بصارت سے محروم فرما دیا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر لوگوں کے دل اتنے بے بہرا ہیں کہ انہیں اپنے نفسوں کے عیوب کی خبر ہے اور نہ عجائبات کی اطلاع ہے۔ مقصد کی طرف عود۔ اس تمہید کے بعد اب ہم پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ دل میں کسی شے کا وجود حواس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ سے بھی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ دل میں کسی شے کا وجود حواس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ سے بھی۔ جس طرح آنکھوں میں آفتاب کی صورت کبھی اس کی طرف دیکھ کر آتی ہے اور کبھی پانی میں اس کا عکس دیکھ کر، یہ عکس اصل آفتاب کے مشابہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دل اور لوح محفوظ کے درمیان سے حجابات اٹھ جاتے ہیں تو اشیاء کے حقائق منعکس ہو جاتے ہیں اور ان کا علم اس میں آ جاتا ہے۔ اس صورت میں دل کو اپنے حواس سے اخذ و استفادے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قلب میں علم کا اس طریقے پر آنا ایسا ہی ہے جیسے زمین کے اندر سے پانی کے چشمے ابل پڑیں اور حوض بھر جائے۔ بعض اوقات دل ان خیالات کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اسے محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ خیالات لوح محفوظ سے معنی بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات دل ان خیالات کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اسے محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ خیالات لوح محفوظ سے معنی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ جب نہر میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو نیچے سے نہیں نکلتا۔ چنانچہ جب نہر میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو نیچے سے نہیں نکلتا۔ قلب کے 2 دروازے۔ قلب کے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ عالم ملکوت یعنی لوح محفوظ اور عالم ملائکہ کی طرف کھلتا ہے،
اور ایک دروازہ حواس خمسہ کی جانب کھلتا ہے جو عالم الملک و شہادہ یعنی عالم ظاہر سے خبریں حاصل کرتے ہیں۔ قلب کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ عالم ملکوت یعنی لوح محفوظ اور عالم ملائکہ کی طرف کھلتا ہے، اور ایک دروازہ حواس خمسہ کی جانب کھلتا ہے جو عالم الملک و شہادہ یعنی عالم ظاہر سے خبریں حاصل کرتے ہیں۔ ان دونوں عالموں میں ایک گونا تعلق ہے۔ جہاں تک حواس خمسہ کی جانب دروازے کھلنے کا تعلق ہے وہ معلوم ہی ہے، مگر عالم ملکوت یعنی لوح محفوظ کی طرف دروازہ کھلنا بھی غیر یقینی چیز نہیں۔ خواب کی حالت پر نظر ڈالیے کہ آدمی کس طرح عجائبات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو خواب میں مستقبل کے حالات اور ماضی کے واقعات بتلا دیے جاتے ہیں، حالانکہ خواب میں حواس کو دخل نہیں ہوتا، لیکن یہ دروازہ صرف انہی لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو ذکر خداوندی میں منفرد ہوں۔ یہ دروازہ صرف انہی لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو ذکر خداوندی میں منفرد ہوں، یعنی اللہ کے ذکر میں اس طرح مستغرق ہو گئے ہوں کہ غیر اللہ سے انہیں کوئی واسطہ نہ رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق المفردون قیل ومن هم المفردون یا رسول اللہ قال المتنزہون بذکر اللہ تعالی وضع الذکر عنہم اوزارہم فورد القیامت خفافا۔ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، مفرد لوگ آگے بڑھ گئے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ مفرد کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے باعث پاک و صاف ہو گئے، ذکر نے ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا اور وہ قیامت کے روز ہلکے پھلکے آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ پھر میں اپنے چہرے کو ان کی طرف کر کے متوجہ ہوتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کی طرف اپنا چہرہ کر کے متوجہ ہوتا ہوں، اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان کو کیا دینا چاہتا ہوں؟ سب سے پہلے ان کے لیے میری عطا یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے دلوں میں نور ڈال دیتا ہوں، پھر وہ میرے حال کی اس طرح خبر دینے لگتے ہیں جس طرح میں ان کا حال جانتا ہوں۔ ان خبروں کا مدخل وہی باطنی دروازہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ قربانی دغه دی جنن سبا اوس یو سړی ښه غټه پټه او تکړه څاروی ډډي یا پیسي هغه قرباني کی، او یو سړی داسې چې هغه پخوا دی مونږ درته غوجلې چې به د جمیټې مال نو بعض به داسې و چې بیا پاسېدی نه شول، نو ټټ د بازوګان به وله لاندې واچول نو هغه به پاسو، نو یو داسې څاروی چې دی هغه قرباني کول دي، نو ثواب به د چا زیاتي چې چا هغه غاټ څاروی ده. نو د ځوانانو سره چې دي د خواهشاتو هغه څاربه او غټ ډډان دي چې دی قرباني دي که نه، نو ډېر مونږ سره څه دي، مونږ سره هغه خوار ده ختم دغه شي ورسوي. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة مولانا صاحب فرمائل ایک قدم نفس پر دوسرا جنت میں، پر نفس باندې هغه دی بس سپینو ویختونه وي الله پاک هم حیا کوي کنه. مولانا فقیر محمد صاحب دا مولانا فقیر محمد صاحب نه زمونږ هزاري صاحب دغه چې و سور ته وایي اقسم رحمت الله علیه د حضرت بخاری استاد و، چې وفات شو نو ډېر دغه چې وایي دا 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 خبرې سمې نه خوړه، چا خوب بیا ورته دا حدیث یاد شو چې الله ما خو ستا د پیغمبر الله دغه نه دا اورېدلي وو چې تا له حیا درځي چې هغه سړی ته عذاب کړي
چې چا سپینه ګیره یې راغی نو په دې باندې الله پاک هغه وبخه نو دغه دی یو سړی رتانو لیکلي دي چې ګیره توره وه او مرګ وخت یې راغی نو یې وصیت وکړه چې زما په دې ګیره باندې سپین وړه واچوي چې مړ شه نو الله پاک ته یې تپوس وکړ چې دا دې څه دغه کړه وی الله دا حدیث مې اورېدلی و چې تعالی حیا درځي چې سپینګیري ته غذاب کړي او زما ګیره توره وه ما نوره سپینونه مې شوله نو په دې وجه الله باندې وایي